انویسٹیگیشن ود عبدالستار خان میں خوش آمدید۔ میں نے آج سے 5-6 دن پہلے شو کیا تھا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے حکومت پاکستان کو اور 3 صوبائی حکومتیں پنجاب حکومت، خیبر پختونخوا حکومت اور بلوچستان حکومت کو خطوط لکھے ہیں، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ پبلک پروکیورمنٹ رولز کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ وہ خلاف ورزی کس چیز کی ہو رہی ہے؟ خریدنے پہ انہوں نے کہا ان کا پروکیورمنٹ اس طرح کی آج کل ہو رہی ہے کیونکہ کرونا کے لیے آپ کو سامان کی اشد ضرورت ہے، آپ کو بھی ضرورت ہے، مجھے بھی ضرورت ہے، ہم طرح کے لوگوں کو ضرورت ہے، اور ہم اس سے امید کرتے ہیں، حکومت سے امید کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کے سامان کی جو مہیا کرنا، اس کی فراہمی جو ہے نا، اس کو آسان بنائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ خلاف ورزی ہوئی ہے، کہ آپ نے پیپرا کی ویب سائٹ پہ اسے اپلوڈ کر دینا، ریلیز کر دینا، جاری کر دینا۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کی اور میری ایکسس میں وہ چیز آ جائے گی کہ فلانی جو آئٹم ہیں میڈیکل سپلائی کی، وہ ہم نے کہاں سے خریدی ہے، کس کمپنی سے خریدی ہے، کتنے کی خریدی ہے، کتنی تعداد میں خریدی ہے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اس وقت ہم سارے بلینک میں چل رہے ہیں کہ وہ ہم کس سے کون سی چیز خرید رہے ہیں، چاہے وہ پاکستانی کمپنی ہو یا کوئی باہر کی کمپنی ہو۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا لوکل پروکیورمنٹ۔ پہلے میں جاؤں گا لوکل پروکیورمنٹ پہ کہ ہماری لوکل پروکیورمنٹ کرونا کے حوالے سے ہماری حکومت کی کیا رہی ہے۔ ہم نے 8 ارب 57 کروڑ کی 52 پروڈکٹس حاصل کیے ہیں۔ پہلے یہ بتا دوں کہ 4 میڈیکل سپلائی ہوتی ہے نا پوری دنیا میں، ان کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ PPE، دوسرا ہوتا ہے ٹیسٹنگ کٹس لیب ایکوپمنٹ، تیسرا ہوتا ہے وینٹیلیٹرز، چوتھا ہوتا ہے مسلینیس جس میں بہت ساری چیزیں آئی تھیں۔ تو اب تک لوکل پروکیورمنٹ میں 8 ارب 57 کروڑ کی 52 آئٹم، اس کی تعداد جو کوانٹٹی ہے وہ 1 کروڑ کے قریب ہے۔ 1 کروڑ کے قریب کی کوانٹٹی میں ہم نے چیزیں پروکیور کی ہیں 8 ارب 57 کروڑ کی، لیکن جو پیمنٹ حکومت پاکستان نے جو پیمنٹ کی ہے اب تک وہ 1 ارب اور 42 کروڑ ہے، یعنی کہ 7 ارب 15 کروڑ ابھی دینے باقی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اگر ہم چلتے جائیں آگے مزید اس کی تفاصیل میں چلتے جائیں تو جو پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ ہے وہ 52 لاکھ کے قریب ہم نے پروکیور کیا ہے لوکلی۔ میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو میں تفصیلات دے رہا ہوں وہ لوکل پروکیورمنٹ ہے، فورن پروکیورمنٹ میں بعد میں کروں گا۔ 52 لاکھ پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ ہم نے پروکیور کی ہیں، اور جو فنڈز کمٹمنٹ تھی وہ تھی 2 ارب اور 35 کروڑ روپے، لیکن حکومت پاکستان نے جو پیمنٹ کی ہے وہ 24 کروڑ 82 لاکھ روپے کی اب تک کی ہے، یعنی کہ اس میں ابھی 2 ارب 10 کروڑ روپے بقایا جات کی شکل میں یا ہم نے دینے ہیں یا ہم نے اس میں سے مزید خریدنے ہیں۔ دوسری طرف چلے جاتے ہیں لیب ایکوپمنٹس، 22 لاکھ کے قریب ہم نے لیب ایکوپمنٹس ہم نے خریدے ہیں، 22 لاکھ، 3 ارب 17 کروڑ روپے فنڈز کمٹمنٹ کہہ لیں یا ان کی پرائز کہہ رہے ہیں۔ ہم نے جو پیمنٹ کی ہے حکومت پاکستان نے وہ 77 کروڑ 30 لاکھ کی پیمنٹ ہم لوگ کر چکے ہیں، اور اس میں ابھی پیمنٹ میں ابھی مزید ہمیں 2 ارب 40 کروڑ روپے کی پیمنٹ ہم نے کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں مسلینیس کے اوپر۔ مسلینیس میں ہم نے 7.5 لاکھ کوانٹٹی میں چیزیں پروکیور کی ہیں جن کی مالیت فنڈز کمٹمنٹ 2 ارب 10 کروڑ ہے۔ پیمنٹ جو کی ہے حکومت پاکستان نے وہ 31 کروڑ 20 لاکھ کی ہے، یعنی کہ 1 ارب 89 کروڑ روپے ابھی بقایا جات میں آتے ہیں۔ وینٹیلیٹرز ہیں 284 لوکلی پروکیورمنٹ میں آتے ہیں، 284 وینٹیلیٹرز ہم نے لیے ہیں جن کی قیمت ہے 94 کروڑ 15 لاکھ۔ پیمنٹ ہوئی ہے حکومت پاکستان کی طرف سے 8 کروڑ 81 لاکھ کی۔ ابھی بھی ضمن میں وینٹیلیٹرز کے اس کانٹیکسٹ میں 85 کروڑ 33 لاکھ روپے فنڈز کمٹمنٹ میں بقایا جات میں آتے ہیں۔ براڈر پرسپیکٹو میں 10 آئٹمیں ہم نے لیب ایکوپمنٹ میں خریدی تھی، 10 میں سے 6 کی پیمنٹ جتنی بنتی تھی وہ کر چکے ہیں، باقی 4 کا کالم جو ہے جو حکومت پاکستان کے ڈاکومنٹ جو ہمارے پاس ہیں اس میں وہ کالم بلینک جا رہا ہے، یعنی کہ ہمیں نہیں پتہ کہ اس کی پیمنٹ نہیں ہوئی
یا ہو گئی ہے حکومت پاکستان سے غلطی ہو گئی ہے کہ وہ اس کالم میں یہ بھرنا ہی بھول گئے، ہم اتنے پیسے دے چکے ہیں، پروکیورمنٹ ہم نے کر لی ہے، یہ وہ چیزیں جو ہم پروکیور کر چکے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد لیب اکیوپمنٹ اور ٹیسٹنگ کٹ میں 2 پروڈکٹ ایسی ہیں جس میں مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ وہ کس طرح سے کہ جو فنڈز کمٹمنٹ کا کالم ہے اس میں جو رقم ہے درج ہے وہ کم ہے، جو پیمنٹ ہم کر چکے ہیں وہ زیادہ کر چکے ہیں۔ یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ اگر اس کے لیے، اس موبائل کے لیے جو فنڈز کمٹمنٹ ہے وہ 2 لاکھ کی ہے، یا یہ 2 لاکھ میں خریدا گیا ہے، پیمنٹ میں 6 لاکھ کی کر چکا ہوں، مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح ہو گیا۔ یہ اگین پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹپوگرافیکل مسٹیک ہو گئی، وہ جی ٹائپ کرتے ہوئے غلطی ہوگی۔ حکومت پاکستان کے ڈاکومنٹس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر ایسی چیز ہو تو بعد میں ان کی طرف سے ایکسپلینیشن آتی ہے کہ یہ ٹپوگرافیکل مسٹیک ہے۔ اب ٹپوگرافیکل مسٹیک اس طرح کی ہوتی نہیں، کیونکہ ایک جو ڈاکومنٹ تیار ہوتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے مختلف سطح پہ مختلف قسم کے یہ نہیں ہوتا کہ اگر کسی کلرک نے آپ کو ڈاکومنٹ تیار کیا ہے، اگر ڈیٹا اس کلرک نے کیا ہے یا کوئی فارلوئسٹ فارمیشن کے کسی بندے نے کیا، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ویریفائی ہوئے بغیر ہی وہ ڈاکومنٹ جو ہے نا کمپلیٹ ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ بہت کم اس کا امکان ہوتا ہے۔ اب یہ 2 پروڈکٹ کون سی تھیں؟ ایک پروڈکٹ ہے 120 PCR ایکوپمنٹس، یہ ٹیسٹنگ کٹس اور لیب ایکوپمنٹس کی میں بات کر رہا ہوں۔ یہ ہم نے پروکیور کیے تھے 2,76,00,000 روپے، لیکن اس میں جو پیمنٹ ہوئی ہے وہ 6,35,00,000 کی ہوئی ہے، جو کہ 3,60,00,000 زیادہ ہے۔ اب یہ بھی ان کو بتانا پڑے گا کہ 3,60,00,000 روپے ہم نے زیادہ پیمنٹ کر دی، فنڈز کالم میں، فنڈز کمٹمنٹ کالم میں اماؤنٹ اتنی تھی، پیسے اتنے تھے، پیمنٹ ہم نے زیادہ کر دی، یا ہم نے ابھی لینا ہے، مزید لینا ہے، ہم نے ایڈوانس دے دیا، اس طرح کی ایکسپلینیشن۔ کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ 2 لاکھ روپے کی چیز ہے اور میں 6 لاکھ روپے دے دوں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ زبانی کلامی میری کمٹمنٹ موبائل والوں سے ہوگی ہو کہ مجھے مزید 4 موبائل چاہیے، اور میرے پاس 6 لاکھ روپے، چلیں آپ 6 لاکھ روپے رکھ لیں، جس کا کوئی لکھ پڑھت میں نہیں ہے، میں یہ ساتھ بتا دوں۔ اسی طرح ایک اور آئٹم ہے، وہ 10 لاکھ ہم نے PCR کٹس لی تھی۔ یہ ساری وہ آئٹمز ہیں جو لیبارٹری کے لیے استعمال ہوتی ہے، ٹیسٹنگ کٹس کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اب اس میں یہ تھا کہ وہ 19,80,00,000 روپے ہے، فنڈز کمٹمنٹ میں یہ اماؤنٹ ہے، لیکن جو پے کیا گیا، جو حکومت پاکستان نے پے کیا ہے وہ 38,22,00,000 روپے ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 29 کروڑ روپے کا فرق ہے، 29 کروڑ روپے زیادہ چلے گئے، فنڈز کمٹمنٹ سے 29 کروڑ روپے زیادہ چلے گئے ایک آئٹم کے لیے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ اگین وہی بات آئی تھی، ٹپوگرافیکل مسٹیک ہے، کیلکولیشن میں مسٹیک ہو گئی، تحریر میں لے آئے، پرنٹ میں لے آئے، ڈاکومنٹ تیار ہو گیا، ڈاکومنٹ سبمٹ ہو گیا، ڈاکومنٹ میرے پاس بھی آ گیا، کچھ اور لوگوں کے پاس بھی ہوگا، تو ابھی کیا ہے؟ غلطی کس کی ہے؟ اگر یہ ٹپوگرافیکل مسٹیک ہے تو، ورنہ ادروائز وہ مزید اور کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اسی طرح سے یہ ہے کہ جو مسلینیس میں 7.5 لاکھ کوانٹٹی میں 7.5 لاکھ ہم نے لی ہیں لوکل پروکیورمنٹ میں، وہ 2 ارب 10 کروڑ کی تھی، 31 کروڑ 20 لاکھ ہم پے کر چکے ہیں۔ جو اماؤنٹ کا خانہ ہے، جو کالم ہے جس میں حکومت پاکستان پیسے دے رہی ہے، وہ 18 میں سے 12 پروڈکٹ کا اوکے ہے کہ وہ دے رہی ہے، 6 کا نہیں پتہ کہ وہ دے رہی ہے نہیں دے رہی، کیونکہ وہ کالم کا وہ حصہ بلینک جا رہا۔ یہ تھی ہماری لوکل پروکیورمنٹ کہ ڈاکومنٹس کیا کہہ رہے ہیں، ڈیٹا کیا کہہ رہا ہے، وہ ڈیٹا وہ ڈاکومنٹس تفصیل کے ساتھ جس نے پیپرا کی ویب سائٹ پہ ریلیز ہونا ہے، وہ ریلیز ہوتی ہے نہیں ہوتی ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ حکومت اس کو کیسے لیتی ہے کہ جی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا جو اعتراض ہے کہ ہم پیپرا کی ویب سائٹ پہ اسے ریلیز نہیں کر رہے، یعنی کہ پبلک نہیں کر رہے، اس پہ کیا سٹینس آتا ہے کیا نہیں آتا، کیونکہ پیپرا جو پبلک پروکیورمنٹ رولز کا جو حوالہ دے رہے ہیں اس میں واقعی وہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ ایمرجنسی میں بھی خریدیں گے، پروکیور کریں گے، کوئی وبائی بیماری پھیلی ہوئی ہے، کوئی خدا نخواستہ سیلاب آ گیا، کوئی زلزلہ آ گیا، آپ کو فوری طور پر چیزوں کی ضرورت تھی،
ایسے سامان کی ضرورت تھی جس کو اسینشلی ریکوائرڈ آئٹمس کہا جاتا ہے، جس کی آپ کی، مجھے اور عام بندے کو شدید ضرورت ہے۔ خدا نہ خواستہ ہم میں سے کوئی کرونا کا اگر مریض ہو جاتا ہے تو جب ہاسپٹل میں، کلینک میں، لیب میں ہمیں لے کے جایا جائے گا تو ہماری ڈیمانڈ ہوگی کہ وہ چیز ہے جس کی ضرورت ہے۔ نہیں ہوگی تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نہ ہونے کی صورت میں کیا ہو جائے گا۔ لیکن اس کے بعد جب یہ سارا کچھ ہو جائے گا تو میرا ایک پاکستانی ہونے کے ناطے سے، یا آپ کا یا کسی کا بھی پاکستانی ہونے ناطے سے، کہ ہمارے پیسوں سے چیز خریدی گئی ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کس سے خریدی ہے، کتنے کی خریدی ہے، کیا اسپیسیفیکیشن کیا تھی، کریکٹرسٹکس کیا تھے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو لوکل پروکیورمنٹ ہو یا فورن پروکیورمنٹ، جو پبلک پروکیورمنٹ رولز ہے، اگر اس کا جا کے ہم پڑھیں کہ ایمرجنسی موڈ آف پروکیورمنٹ میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا، تو یقین مانیے کہ مجھے ایسے لگا جیسے بہت مشکل کام ہے، انتہائی مشکل کام ہے کہ ایمرجنسی نافذ ہے، آپ نے چیز پروکیور کرنی جس کی اشد ضرورت ہے، ہر طرف سے آواز آ رہی کہ اس کی تو ہمیں اشد ضرورت ہے۔ اب وہ لینی کیسے ہے؟ دنوں میں، گھنٹوں میں، ہفتوں میں، جتنی جلدی ہو سکے آپ نے وہ لینا ہے۔ اور کن سے لینا ہے؟ جہاں رش پڑا ہوا ہے، پوری دنیا کا رش پڑا ہوا ہے، وہ آپ کو کیسے دے رہے ہیں، بڑی بات ہے۔ اگر ہم وہاں سے لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں مطلوبہ تعداد میں تو یہ بڑی بات ہوگی۔ اگر ہم کامیاب نہیں ہوتے تو اس میں یہی ہوگا کہ رش اتنا لگا ہوا تھا، طلب اور رسد میں اتنا فرق تھا کہ آپ کے لیے یہ چیز حاصل کرنا بڑا مشکل تھا۔ ہم نے حاصل کر لی، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ یہ پروکیور کر رہے ہیں جیسے پبلک پروکیورمنٹ رول، جس کے تحت آپ کو اجازت ہے کہ آپ ایمرجنسی میں پروکیورمنٹ کر سکتے ہیں، ایمرجنسی پروکیورمنٹ کر سکتے ہیں، نارمل موڈ آف پروکیورمنٹ آپ نہ کریں۔ اس میں یہ ہے کہ ایک کالم میں لکھا ہوا ہے کہ آپ 15% ہی پروکیور کر سکتے ہیں اس صورت میں جب آپ آلریڈی وہ چیز کسی سے خرید چکے ہوئے ہیں، جو اوریجنل والیوم ہے اس کا۔ اگر 100 کی تعداد میں آپ نے انجیکشن خریدے ہیں کسی سپلائر سے، کسی مینوفیکچرر سے، کسی کانٹریکٹر سے، اب ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے تو آپ 15 انجیکشن لے سکتے ہیں، 15 کے بعد دوبارہ 15 لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد اور بڑی چیز ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے پاس سنگل سورس ایک رہ جاتا ہے کہ یہی ایک مینوفیکچرر ہے، یہی ایک سپلائر ہے، یہی ایک کانٹریکٹر ہے، اور اسی کے پاس یہ چیز ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس چیز نہیں ہے۔ یہی سنگل سورس ہے، اوور آل سنگل سورس ہے۔ ادروائز بھی آگے پیچھے بھی اگر ہمیں چیز کی ضرورت پڑے گی تو ہمیں اس سے لینی پڑے گی کیونکہ اسی کے پاس ہے، یہ بھی اس میں مینشن ہے۔ اس کے علاوہ مینشن یہ ہے کہ اگر آپ نے ایمرجنسی بیسس پہ پروکیورمنٹ کرنی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم سپیئر پارٹس لے سکتے ہیں اور سپلیمنٹری سروسز لے سکتے ہیں۔ سپیئر پارٹس اینڈ سپلیمنٹری سروسز، مثال کے طور پر ایک ایکوپمنٹ ہے، مشینری ہے، کوئی چیز پہلے سے نصب، پہلے سے کام ہو رہا ہے اس پہ۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں ہمیں کچھ ایسے پرزہ جات کی ضرورت ہے جو اس کے مینٹیننس اور اس کے آپریشن ہونے پہ اثر انداز نہ ہوں، اور اسی کی وجہ سے یہ اس کا آپریشن اور مینٹیننس کی جاری ساری رہے گی۔ اور پھر یہ ہے کہ جو آپ کو اجازت دے رہا ہے وہ مجاز اتھارٹی ہونی چاہیے، وہ آتھورائز ہونا چاہیے، اور وہ ڈیو ڈیلیجنس جو نارمل موڈ آف پروکیورمنٹ میں ضرورت ہوتی ہے، ڈیو ڈیلیجنس اس نے کرنی ہے۔ انتہائی مشکل کام ہے، مختصر سا عرصہ ہے، مختصر سا، آپ کو بس جلدی چاہیے، گھنٹوں میں، ہفتوں میں، دنوں میں۔ ایک چیز ہوتی ہے 2 مہینے بعد آ جائے، کوئی بات نہیں، ایمرجنسی نہیں ہے، خدا نہ خواستہ کوئی آفت نہیں آئی ہوئی، خدا نہ خواستہ کوئی وبا نہیں پھیلی ہوئی، خدا نہ خواستہ کوئی بیماری نہیں ہے، خدا نہ خواستہ کوئی سیلاب نہیں آیا ہو، خدا نہ خواستہ زلزلہ نہیں آیا ہو، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ادھر بھائی جو چیز مجھے 2 مہینے میں چاہیے تھی مجھے 2 دن میں چاہیے، ضرورت ہے۔ ہر طرف سے چیخو پکار یہی آ رہی ہے کہ ہمیں 2 گھنٹے میں چاہیے، ہمیں 72 گھنٹوں میں چاہیے، ہمیں 148 گھنٹوں میں نہ ملی تو ہمارے یہاں قیامت آ جائے گی۔ اب یہ صورتحال ہے۔ لیکن جس چیز کی خلاف ورزی کو ہم کہتے ہیں کہ خلاف ورزی اپنی جگہ پر ہے، یا تو آپ وہ رول ہی بدل دیں، آپ ایمرجنسی بیسس پہ رول ہی بدل دیں کہ جناب نہ ہم نے پیپرا کی ویب سائٹ پہ اسے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اپلوڈ کرنا ہے، نہ اس کو جاری کرنا، نہ ریلیز کرنا، آپ تک پہنچے نہ پہنچے ہمیں سے کچھ دو، ہمیں ایمرجنسی نافذ تھی، ہمیں جلدی پڑی ہوئی تھی کہ اگر یہ ایکوپمنٹ نہ آیا، یہ پروڈکٹ نہ آئی تو آپ ہی نے ہمارے پیچھے پڑ جانا کہ جناب ہمیں اس چیز کی ضرورت تھی، آپ نے، تو آپ کہیں گے کہ جناب اس وقت تو آپ کو پڑی ہوئی تھی کہ یہ پروکیور کیسے کر رہے ہیں یہ۔ تو اس لیے پوری دنیا میں ایمرجنسی موڈ آف پروکیورمنٹ اس وقت چل رہا ہے، لیکن جہاں جہاں چل رہا ہے
وہ اپنی ویب سائٹ پہ اس کی ڈیٹیلز کانٹریکٹ اوارڈ کرنے کے بعد اس کی ڈیٹیل جاری کر رہے ہیں. آپ کو مجھے وہاں کے رہنے والوں کو پتہ چل رہا ہے کہ کون سی چیز کہاں سے آئی ہے, کس سے آئی ہے, کون سی کمپنی ہے, کون سا سپلائر ہے, کون سا کانٹریکٹر ہے, کون سی چیز ہے, کتنے کی آئی ہے. اس کے ساتھ ستار خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.